السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 127 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے کھلے میدان میں مقابلہ اور فرعون کی شکست، پھر جادوگروں کے ایمان لانے کی کیفیت کا ذکر تھا۔ میں عرض کر چکا کہ قرین قیاس یہی ہے کہ جو مفسرین کی بھی رائے یہی ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو ہاتھ پیر کاٹنے، سولی چڑھانے کی دھمکی تو ضرور دی، مگر وہ اس پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ شاید وجہ مشیت الہی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ جب فرعون کے سردار کہہ رہے ہیں کہ تو نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کھلے چھوٹ دے رکھی ہے، تو اس سے بھی یہ بات قدر ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، کہا قوم فرعون کے سرداروں نے اتذر موسیٰ وقومہ، کیا آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑ دیا، نرمی دے دی، ڈھیل دے دی، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی ان کی ذہانت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جس نئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نئے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، وہ عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو اسی نظریے کی بنیاد پر یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، منظم ہو رہے ہیں، اور بالآخر یہ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے، ملک میں فساد مچائیں گے، اس بات کا بڑا اندیشہ ہے۔ تو آپ کیوں ان کو لگام نہیں ڈالتے؟ یہ فرعون کو کہہ رہے ہیں، اس کی قوم کے سردار۔ فرعون خود بھی ایک یعنی معبود کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو الہ تھا وہ سورج تھا۔ فرعون جو ہے وہ دراصل وہ ایک سیاسی خدا تھا، یعنی اسے ایک، چونکہ وہ بلا شرکت غیرے وہ اس کی حکومت تھی، اور نمرود بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، تو لوگ اس کی پوجا پاٹ فرعون کی کرتے رہے، کیونکہ تمام اختیار اس کے ہاتھ میں تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ قال سنقتل ابناءہم، تو اس نے آگے سے پھر کہنے لگا کہ قال سنقتل ابناءہم، میں عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ونستحیی، اور زندہ رکھوں گا، نساءہم، ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو۔ یعنی اس سے پہلے بھی جب فرعون کو نجومیوں نے یہ کہا کہ عنقریب تجھے تیرا جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والا بچہ کرے گا، تو اس وقت بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ آل موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا۔ اس نے کہا پھر یہ 40-45 سال کے بعد پھر اسے یہ خیال آیا کہ پھر ایسے ہی کرے گا،
تو کہنے لگا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یقیناً ہم ان پر پورے غالب ہیں، یعنی ہمیں ان پر پورا اختیار ہے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ یہ خیال تھا فرعون کا۔ ہر دور کے مفسدوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی قرار دیتے ہیں، ان کی دعوت حق، توحید اور ایمان کی دعوت کو فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ متکبر اور اقتدار کے بھوکے لوگ مصلحین کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ توحید پر چلنے والوں، اللہ کے حکم کا علم بلند کرنے والوں کو آزماتے بھی ہیں۔ تو مومن کا صبر اور استقامت اللہ تعالیٰ ضرور چیک کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی ایمان والوں کو خوف سے، فاقے سے، مال اور جان پلوں کے نقصان سے یا کمی سے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے صبر کرنے والے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ ریت آج بھی ہے، جو لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں اور جو مخالف ہیں اس کے، وہ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے والوں کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، گویا کہ وہ خود بہت اچھے انسان ہیں۔ اور خاص طور پر توحید کے معاملہ میں تو آج بھی بہت مبالغہ رائی سے کام لیا جاتا ہے۔ ہم خدا کے علاوہ دوسروں کو سجدہ تو نہیں کرتے، مگر شرک کی بہت سی شکلیں موجود ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ سے برا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں شرک کے علاوہ قیامت کے دن جو چاہوں گا جرم، گناہ، غلطی، اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بری گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی ہے، ضلالا بعیدا۔ تو ہمیں خاص طور پہ شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔